دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں یہ جو مشن خاقان-نواز کا تھا اس کا کیا بنا۔ آپ جانتے ہیں کہ ویسے تو ڈی جی آئی ایس پی آر افتخار بابر صاحب جو ہیں وہ ایک سمجھ لیں کہ پرووڈ لائر ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مثلا صبح شام وہ اور باجوہ صاحب یہ بیان دیتے رہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں نہ گھسیٹا جائے۔ اور کسی بچے سے بھی پوچھیں دنیا کے کسی کونے میں، پاکستان تو دور کی بات، کہ سیاست پاکستان میں کون کنٹرول کرتا ہے، جو اس وقت کنٹرول کرتا ہے اس کا نام باجوہ ہے، اور جو پہلے بھی کنٹرول کرتے ہیں اسی باجوہ کو ریٹروسپیکٹیولی آپ مختلف نام دے لیں، کبھی ریل بٹ مین دے لیں، کبھی مشرف دے لیں، کبھی کیا نہیں کہہ لیں کچھ، یعنی جو براڈ ڈے لائٹ میں ڈاکہ ڈالتے ہیں اس کا بھی اظہار یہی کرتے ہیں کہ ہم بڑے معصوم لوگ جی، یعنی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو اس سے ان کی صداقت و امانت تو ظاہر ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو بھی بات کریں صحیح کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ باہر یہ بھی بات طے ہے کہ انڈائریکٹ کانٹیکٹس بھی جاری ہیں، اس لیے کہ بہرحال اسٹیبلشمنٹ تمام تر فرعونیت کے باوجود اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، وہ انڈر پریشر ہے، ہیٹ محسوس کر رہی ہے۔ یہ جو کمبینیشن ہے نا، نواز شریف پلس مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ، یہ بڑا لیتھل ہے جنرلز کے لیے۔ اللہ کرے یہ برقرار رہے۔ اگر اس کے ساتھ زرداری صاحب بھی ہول ہارٹیڈلی شامل ہوں تو یقینی موت ہے جنرلز کے لیے، لیکن بالفرض وہ نہ بھی ہوں یا وہ ہاف وے بھی ہوں تو پھر بھی یعنی جنرلز کے لیے یہ آسان نہیں ہے اس کو لیکویڈیٹ کرنا یا اس کو ڈیفلیکٹ کرنا۔ اس کی ملٹی پرانگڈ اسٹریٹجی وہ اپناتے ہیں۔ ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی کلیریفیکیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، مولانا بیان دیتے ہیں تو وہ پھر مولانا کاؤنٹر بیان دیتے ہیں کہ تم مجھے، ہمیں تو صرف چائے پانی بٹر کھانا چاہتے ہو، خود پیزا کھاتے ہو جی، یعنی پاپا جونز کا پیزا اپنے لیے اور باقی ہمارے لیے چائے صرف۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ کھان پیڑ لی باغ بھری تے دون کٹائے جمعہ، یعنی جب پاکستان کے مفاد کے لیے لوگوں نے جانیں قربان کرنی ہو تو پاکستان کے عوام کریں۔ آپ کو پتہ ہے 20 سالہ جنگ میں کون قربان ہوا؟ پاکستان کے عوام ہوئے، کسی بھی صورت میں آپ دیکھ لیں، 20 نہیں بلکہ 40 سالہ، 79 سے آج تک دیکھ لیں۔ اسی طرح جب بکروں کی ضرورت پڑتی کشمیر کے محاذ پر پاکستان کے عام غریب لوگوں کے بچوں کو، ویسے جو پاکستان میں رینک اینڈ فائل فوج میں ہیں وہ بھی غریبوں کے بچے ہیں، ان کے مسکینوں کو بھی روٹی کا معاملہ ہے۔ اور جو اسکولوں میں باقاعدہ اپنے مگر مچھوں کے ذریعہ اپنے یہ کشمیر کے محاذ پر گویا گن فاڈر کے طور پر پیش کرتے رہیں، وہ بھی غریبوں کے بچے ہیں۔ تنخواہ یہ وردی والے جرنیل لیں، عیاشی یہ کریں، اور جو قربانیاں ہیں وہ عام لوگ نے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جب بھی کھانے کا وقت آتا ہے یا جو کچھ بھی ملتا ہے، درہم و دینار، ڈالر، وہ سارے جنرلز جو ہیں وہ گویا بلیک ہول کی، ان کے پیٹ بلیک ہول کی طرح ہے، جس طرح اسٹرانومی میں ہوتا ہے کہ ستارے گم ہو جاتے ہیں، کہ پاکستان کے سارے اثاثے گم ہو گئے ان جرنیلوں کی جولی میں، آدھا ملک بھی چلا گیا، لیکن ان کا پیٹ ہے بلیک ہول، وہ بھرتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کس طرف جاتے ہیں۔ کہیں سے پاپا جونز نکل آتے ہیں، کہیں سے ملٹی سٹوری جناب۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو صاحب کا جیل ہے پنڈی کی، جہاں پر بھٹو صاحب مرحوم کو پھانسی ہوئی تھی، تو وہ اسی کا ایک پورشن اور اس کے نواح میں کچھ پرانے دفاتر وغیرہ کو ڈسمینٹل کر کے الٹیمیٹلی مینیج کیا گیا، موجودہ جو سرگنا ہے اس کے لیے رہائشیں وغیرہ، اس طرح یعنی سارے جہان جانتا ہے کہ کیا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ لیتھل کمبینیشن جو ہے اس کو لیکویڈیٹ کرنے کی یا نیگوشیٹ کرنے کی کوشش جاری ہیں۔ مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ دورانی صاحب سابق وزیر اطلاعات وہ شہباز شریف سے ملے جیل میں جا کے، حالانکہ اس کا کیا لگتا ہے شہباز شریف یقیناً اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا۔ شہباز شریف نے ظاہر یہی جواب دیا ہے کہ بھئی یہ اگرچہ ذاتی طور پر میری اپینین ہے کہ کوئی وایا میڈیا نکل جائے، لیکن الٹیمیٹ فیصلہ پی ڈی ایم کا
اور نون لیگ کے قائد کا یعنی میاں نواز شریف کا ہوگا۔ پھر شاہد خاقان عباسی کا نام ECL سے نکالا گیا۔ شاہد خاقان عباسی کو پری ٹیکسٹ یہ تھا کہ ان کی بہن بیمار ہے، بہنوئی بیمار ہے امریکہ میں، پھر امریکہ سے وہ برطانیہ گیا، نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ اب وہ پیغام لا رہے ہیں مریم نواز کے لیے، شہباز شریف کے لیے اور موسٹ پروبیبلی مولانا کے لیے، اور ادھر سے کسی اور کا لے کر گئے تھے، اور ظاہر ان کے ساتھ تو ان کا ہر وقت ہی انٹریکشن ہے کہ اس کے گویا قائدین ہیں۔ تو اب کیا پیغام لائے ہیں؟ یعنی شنید یہی ہے کہ میاں صاحب نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ان کی یہی ان کا اصرار ہے کہ ایک تو ظاہر ہے فریش الیکشن کا معاملہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے موجودہ جو لے پالک سیٹ اپ ہے یہ ڈسمینٹل ہونا چاہیے، اور لیکن سب سے پہلے یہ بات ایشورنس ہونی چاہیے کہ پاکستان پر حکومت کرنے کا حق عوام کے حقیقی نمائندوں کو ہے، کسی جنرلز کے لے پالک کو نہیں ہے، کسی جنرلز کو نہیں ہے۔ لہذا ایک وقت آئے گا کہ جس طرح آج مشرف بے شک جیل میں نہیں ہے لیکن جس حالت میں ہے جیل سے کم بھی نہیں ہے، تو یہ ایک دن آئے گا کہ یہ جو باجوہ ہے قمر باجوہ اور یہ فیض حمید اسی پروسیس سے گزرے گا۔ الٹیمیٹلی ایک دن آئے گا کہ جسٹس وقار نام کا پھر کوئی شخص ہوگا جو ان کو کہے گا کہ ان کو ڈی چوک میں لٹکا دیا گیا۔ تو بہرحال میاں صاحب جو ہیں وہ نو کمپرومائز موڈ میں ہیں اور موڈ میں ہیں۔ اب یہاں تک بھی سنا ہے کہ شاید زرداری صاحب بھی بیرون ملک جا رہے ہیں ہیلتھ ایشوز کے معاملے پر۔ اب ان کے جانے کی میکینکس کیا ہے یہ دیکھیں گے بعد میں، لیکن فی الحال نیگوشیشنز سمجھنے جاری ہے بیہائنڈ دی سین، ملٹیپل انداز میں، کبھی مولانا کے ساتھ، کبھی میاں صاحب کے ساتھ، کبھی شہباز شریف کے ساتھ، لیکن یعنی ساتھ ہی اس کے پیرالل توڑنے کی بھی کوششیں ہیں کہ ان کے کٹنگ ایج کو گویا بلنٹ کیا جائے۔ دیکھتے ہیں، یہ ایک گویا ایپک سٹرگل ہے، یہ اسی لیول کی سٹرگل ہے جس طرح طریقے پاکستان کی سٹرگل تھی، بلکہ اس کا یہ اسپیکٹ کہ یہ کیموفلاجڈ ہیں آج کے جو ٹھگ ہیں یا کالونیل رولرز کا جو بدل ہیں وہ آپ کی طرح نظر آتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، یہ کسی اور کے ہیں یا یہ اپنے آپ کے ہیں، پاکستان کے عوام کا مفاد انہیں عزیز نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ شاہد خاقان عباسی واپس آ کر یعنی پبلکلی کیا سٹانس اپناتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ ان لیڈروں میں شامل ہیں جو جن کی انٹیگریٹی جو ہے وہ بڑی گارنٹیڈ ہے، اور ان کی لائلٹی ٹو نواز شریف بھی گارنٹیڈ ہے، اور یعنی انتہائی معقول آدمی ہے، اور بڑی حد تک اسٹیبلشمنٹ بھی جب کوئی اور وے آؤٹ نہ ہو تو شاہد خاقان عباسی کے ذریعے ہی کہیں نہ کہیں کچھ سگنل بھیجتی یا وصول کرتی ہے اس وقت صورتحال جو ہے۔ لیکن بہرحال کوشش جاری ہے، اور جنرلز ہیو ٹو گیو ان الٹیمیٹلی، اگرچہ ان کے لیے یہ کیونکہ انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے پاکستان کی تاریخ میں، انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی۔ اللہ کرے مولانا اور میاں صاحب سلامت رہیں، مریم نواز، رانا ثناء اللہ اور شاہد خاقان عباسی اور باقی سارے لیڈر جو بھی JUI کے ہیں، جو بھی نون لیگ کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں، جن کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ پاکستان پر پاکستانیوں کی حکمرانی ہو، کسی ٹھگ جنرلز کی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد ایک نظم ہوگی بڑی زبردست قسم کی، وہ ضرور سنیے گا، جن کو ذوق ہے وہ تو سنیں گے، جن کو نہیں ہے وہ بھی سن لیجیے کیونکہ اس میں یہ پیزا اور مولانا کا جو وہ ڈائلاگ ہے بڑی حد تک اس تھیم پر بات کی گئی ہے۔ تو اجازت دیں جناب، خدا حافظ۔